أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یاد ہوگا کہ میں نے مضامین کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کے لیے ایک نام تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین، دو امتوں والی سورت، اس لیے کہ یہ دو نصفین پر مشتمل ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں تو حدیث قدسی میں الفاظ آئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی نصفین میں منقسم ہے۔ اس کا نصف اول، اس میں روئے سخن اور براہ راست خطاب سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے ہے، یہود سے ہے۔ اس کا نصف ثانی، اس میں خطاب جو موجودہ امت مسلمہ ہے، جس کی تاسیس ہوئی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اور خانہ کعبہ کی مرکزیت کے گرد، اس میں سارا خطاب نصف ثانی میں اس موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو پہلا حصہ ہے، یاد ہوگا کہ اس کے بھی میں نے 3 حصے آپ کے سامنے بیان کیے۔ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے یہ پہلا حصہ، آیات 152 ہیں۔ دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں۔ اس اعتبار سے تقریباً مساوی کا معاملہ ہے، متوازن تقسیم ہے۔ لیکن یہ جو 18 رکوع ہیں، ان میں سے 10 یا سوا 10 کہہ لیجئے، ان میں تو براہ راست خطاب ہے، یا بنی اسرائیل، براہ راست یہود سے خطاب۔ لیکن ابتدا میں 4 رکوع تمہیدی اور پھر اس کے بعد 4 رکوع تحویلی۔ یہ جو 4 رکوع تمہیدی ہیں، یہ پھر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے 2 رکوع جو ہم پڑھ چکے، اور یہ دوسرے 2 رکوع جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، تیسرا اور چوتھا رکوع۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے لیے بھی تمہید ہے، اور ایک اعتبار سے پورے قرآن حکیم کے لیے بھی تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انٹروڈکٹری مضامین ہے قرآن حکیم کے کہ جو ان 4 رکوعوں میں آ گئے۔ پہلے 2 رکوعوں کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک تعویل خاص ہے، لیکن تعویل عام کو اس وقت صرف آپ کے سامنے دہرانا ہے کہ پہلے 2 رکوعوں میں ان 3 قسم کے اشخاص کی تفصیل بیان کر دی گئی کہ جو ہمیشہ اس کتاب کے حوالے سے موجود رہیں گے۔ ایک وہ لوگ جو اس کتاب سے کما حق ہو استفادہ کریں گے، ان کے صفات کیا ہوں گے، ان کے خصائص کیا ہوں گی، استفادے کی شرائط کیا ہیں، وہ بیان ہو گئے۔ ایک وہ لوگ کہ جو ضد اور تعصب ہر درمی کی وجہ سے اس کی ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کا انجام ہے۔ تیسرا وہ گروہ کہ جو بظاہر مانے گا، ایمان لائے گا، دعویٰ کرے گا ماننے کا، لیکن اس ماننے کے عملی تقاضے پورے کرنے میں جو کسر نفس کرنی پڑتی ہے، ایثار نفس، اور جو جانی و مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کی بنا پر ٹھٹک کر رہ جائے گا، کہ مذبذب ہو کر رہ جائے گا، نہ ماننے والوں میں نہ انکار کرنے والوں میں۔
یہ تیسرا گروہ بھی ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اور ہر نئی دعوت کے ساتھ اور بالخصوص جس میں کوئی انقلابی رنگ ہو، یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں دنیا میں ہمیشہ پائے گئے اور ہمیشہ پائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو دو رکوع ہیں، یہ تیسرا اور چوتھا رکوع، ان کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ مکی قرآن کا ایک طرح سے لب لباب اور خلاصہ ہے جو ان دو رکوعوں میں آ گیا ہے۔ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت کیا ہے، اس کے اساسی نظریات کیا ہیں، اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، یہ تین سوالات ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے۔ ان کے جوابات ہیں کہ جو ان دو رکوعوں میں آئے۔ اس اعتبار سے دعوت اور حکمت قرآنی کا خلاصہ اور لب لباب ان دو رکوعوں میں ہے۔ یہ مضامین اصلاً ہیں مکی قرآن کے۔ قرآن حکیم کی جو مکی صورتیں ہیں، یعنی وہ حصہ کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوا ہے، اس کا اصل مضمون ہے ایمان، مثبت انداز میں بھی توحید کی دعوت، معاد کو اور آخرت کو ماننے کی دعوت، نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت، بندگی رب کی دعوت۔ یہ دعوت جو ہے یہ در حقیقت مکی قرآن کا بنیادی مضمون ہے۔ پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہر دعوت کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی نظریاتی اساس ہوتی ہے، کوئی اس کی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی اس کا میٹا فزکس ہے۔ اس کے اعتبار سے انسان کی حقیقت کے بارے میں، علم کی حقیقت کے بارے میں کچھ بنیادی تصورات ہوتے ہیں کہ جن پر وہ دعوت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی اصلاً قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں بیان کیا گیا۔ اب یہاں ایسا ہے کہ اس کو بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب سے قبل دو رکوعوں میں ان تمام امور کا جو جامع ترین خلاصہ ہو سکتا ہے وہ یہ 19 آیات کے اندر یہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ گویا کہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس حوالے سے میں ذرا ایک بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ خیال آیا تھا کہ گوش گزار کر دوں، لیکن پھر یہ کہ وہ بات رہ جاتی رہی کہ یہ ایک سوال ہے بڑا اہم کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو ترتیب نزولی ہے اور جو اس کی ترتیب مصحف ہے، اس میں بالکل ایک عکسی ترتیب ہے۔ بالکل یوں سمجھیے کہ بالعکس معاملہ ہے۔ یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے قرآن حکیم کے، تقریباً 1/6 حصہ بن جائے گا، بلکہ 1/5 حصہ، یہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اور آخری حصہ قرآن مجید کا وہ زیادہ تر وہ ہے کہ جو بالکل ابتدائی دور میں قرآن مجید میں نازل ہوئی صورتیں۔ تو یہ کہ ان کو پہلے رکھا گیا، ان مدنی صورتوں کو اور مکیات کو اختتام پر لایا گیا۔ ویسے تو یہ کہ اس کے فوراً بعد بھی مکیات آ جائیں گی، لیکن جو بالکل ابتدائی دور کی مکی صورتیں ہیں وہ بالکل اختتام پر ہیں۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے مطالعے کی حد تک اس سوال سے اول تو اکثر و بیشتر حضرات نے تو اعتنا ہی نہیں کیا، کسی نے کیا بھی ہے تو کوئی ایسی قابل ذکر بات میرے علم میں نہیں آئی ہے کہ جو میں سمجھوں کہ اس کی کوئی صحیح اور قابل قبول توجیہ جس میں ہو رہی ہو، سوائے ایک توجیہ کے جو محمد مارمیڈیوک پکتھال نے کی ہے۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا قرآن حکیم کا، گلوریس قرآن کے نام سے وہ شائع ہوا، بہت کثیر تعداد میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا اور بہت سے اداروں کی طرف سے مفت بھی تقسیم ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ کمیونزم جو ہے اس کی ٹائیڈ ابھی بڑھ رہی تھی، چڑھ رہی تھی، اور مغربی قوتوں کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے کچھ مذہبی جو تصورات ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ تو اس وقت یہ کام ہوا تھا کہ مختلف مذاہب کی جو مذہبی کتب ہیں ان کو مغربی ممالک نے کثرت کے ساتھ شائع کر کے بڑی تعداد میں پھر انہیں تقسیم کیا تھا کہ شاید یہ جو طوفان چلا آ رہا ہے اس کا مقابلہ جو ہے اس روحانیت کے ذریعے سے ہی کیا جا سکے کہ جو ان مذاہب کے اندر ہے۔ بہرحال اس زمانے میں وہ گلوریس قرآن بڑی کثرت کے ساتھ شائع ہوا اور تقسیم ہوا۔ اس کا جو مقدمہ ہے وہ میرے نزدیک بڑی ہی ذہانت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑی گہری سٹڈی اور بڑا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ میں نے محسوس کیا کہ محمد مارمیڈیوک پکتھال صاحب کا ہے۔ ایک تو سیرت النبی کے اعتبار سے کہ انہوں نے اس مقدمے میں سیرت کا جو خلاصہ بیان کیا بہت جامع ہے اور بہت ہی صحیح ہے، اور یہ کہ صحیح حالات کی تعبیر صحیح انداز میں ہے۔ لیکن وہی مجھے اس کا جواب ملا تھا۔ انہوں نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ترتیب یہ تھی کہ پہلے ایمان کی ضرورت تھی، اس کے بعد عمل کا معاملہ تھا۔
اس لیے کہ ابھی ایک نئی دعوت، نیا فلسفہ، نیا نظریہ، نئی فکر، نئی سوچ، نئے عقائد سے انٹروڈیوس کرنا تھا۔ اس لیے وہاں ایمان کی اہمیت زیادہ تھی، اور عمل کا معاملہ، قانون کا معاملہ، احکام کا معاملہ، اوامر و نواہی کا معاملہ یہ ثانوی درجے میں تھا۔ لیکن جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا ایک پالیٹی کی حیثیت سے، وہ ایک نظام کی شکل میں قائم ہو گیا، تو اب صورت برعکس ہو گئی، اس لیے کہ اب آئندہ نسلیں جو ہیں وہ گویا کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوں گی۔ ان پیدائشی مسلمانوں کو اولاً ضرورت ہے عمل کی، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بچہ اگر 5-7 برس کا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھائی جاتی ہے، 9-10 برس کا ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ اب ایک تمدن، ایک تہذیب، ایک کلچر، ایک نظام، ایک قانون یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہو چکا ہے، لہٰذا اب احکام کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے بنسبت ایمان کے۔ ایمان تو گویا کہ موروثی طور پر بھی لوگوں کو مل جاتا ہے، اور البتہ یہ کہ جیسے جیسے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے پھر وہ اس کی ریئلائزیشن کرتا ہے، اس ایمان کے حقائق کو اپنے باطن کے اندر ریئلائز کرنا اور اس کا ادراک اور شعور حاصل کرنا یہ بعد میں ہوگا۔ لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے بنیادی طور پر ان حقائق کو ماننے اور تسلیم کرنے کا، یہ گویا کہ اس معاشرے میں پیدا ہونے والے لوگوں کو از خود حاصل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اب ترتیب جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پہلے وہ احکام، وہ اعمال، وہ جو شریعت کے اوامر و نواہی ہیں پہلے ان سے انٹروڈیوس کر دیا جائے۔ ایمان کے مباحث جو ہیں وہ بعد میں، اسی وجہ سے قرآن مجید میں مصحف کے ترتیب میں یہ ترتیب نزولی کے برعکس صورت اختیار کی گئی۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہاں پر مکی صورتیں اصلاً شروع ہو رہی ہیں قرآن حکیم میں، مصحف میں، لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جو مدنی صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو ضرورت اس بات کی تھی کہ مکی قرآن مجید کا خلاصہ یہاں پر درج کر دیا جائے۔ یہ ایک حکیمانہ ترتیب ہے۔ باقی جہاں تک ایک تعویل خاص کے اعتبار سے ایک خیال ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ظاہر کیا ہے کہ ان رکوعوں میں بھی انڈائریکٹلی روح سخن جو ہے وہ یہود کی طرف ہے۔ جہاں تک چوتھے رکوع کا معاملہ ہے اس میں تو بات کچھ نکھر کر سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں ابلیس کا جو کردار آئے گا، اور اس ابلیسیت کی جو اساس ہے وہ ہے تکبر، ابا واستکبرا، تکبر، عجب، اپنے بڑے ہونے کا گمنڈ، اپنی تکبر کا معاملہ۔ اس اعتبار سے گویا کہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے یہود کو کہ آج تم محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو استکبار کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو ان سے بالاتر سمجھتے ہوئے ان کی دعوت کو رد کر رہے ہو، تو در حقیقت یہ شیطنت ہے۔ یہ وہی کردار ہے جو ابلیس نے آدم کے مقابلے میں اختیار کیا تھا، جو آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کر رہے ہو۔ یہ بات تو خاصی مربوط معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہ جو تیسرا رکوع ہے جس کا آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اس میں مجھے کچھ تکلف والی بات معلوم ہوتی ہے، اگرچہ مولانا اصلاحی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ چونکہ ایسا محسوس ہوا کہ جب اب مدنی دور میں اہل کتاب سے براہ راست خطاب ہوا، اب تک یہود یہ سمجھتے تھے کہ یہ دور کا معاملہ ہے، مکے والے جانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دے رہے ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ ہے جو پیدا ہوا ہے، ہم سے کوئی براہ راست اس کا سروکار نہیں ہے۔ لیکن جب حضور مدینہ تشریف لے آئے اور اب براہ راست خطاب یہود سے شروع ہوا، تو انہیں اب خطرے کا احساس ہوا کہ ہمارے لیے یہ اب ایک پوٹینشل ڈینجر ہے، ہماری سیادت، قیادت، چودراہٹ، ہماری جو مسند ہے اس کے لیے اب ایک خطرہ ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ مدینے میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی شدت اختیار کی، انہوں نے ریشہ دوانی اور سازشی کردار شروع کر دیا، اور بنی اسماعیل کو بھی، مکے والوں کو بھی ورغلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہاں سے بھی اس دعوت کے جو قدم ہے وہ آگے اب بڑھنے نہ پائیں۔ جتنا کچھ بھی وہاں ہو چکا ہے، اور وہاں سے جتنے لوگ بھی یہاں آ گئے ہجرت کر کے، لیکن یہ کہ آگے وہاں بھی اس دعوت کا سد باب کیا جائے۔ تو ان کی اس کوشش کے توڑ کے لیے یہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کا موقف کہ اس رکوع میں اگرچہ بظاہر تو یا ایھا الناس کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بنی اسماعیل سے خطاب ہے۔ گویا کہ بنی اسماعیل کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہود کی ریشہ دوانی سے اثر پذیر نہ ہو، اور جو اصل حقیقت ہے اس کو قبول کرو، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، اس لیے کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور یہود جو کچھ کر رہے ہیں تمہیں ورغلانے کے لیے، وہ حسد کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک تعویل ہے
کہ اگر ہم ان دو رکوعوں کو بھی خاص کانٹیکسٹ جو ہے سورہ بقرہ کے نصف اول کا کانٹیکسٹ کہ جس میں روح سخن ہے بنی اسرائیل کی طرف، اگر اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک بات ہے، اگرچہ بظاہر میرے نزدیک اس میں تکلف کا انداز زیادہ ہے۔ بات زیادہ صحیح وہی ہے کہ ان دونوں رکوعوں کو تعویل عام ہی کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیے کہ چونکہ اب مسلسل 6.25 پارے مدنی صورتیں ہی چلنی ہیں اور اسی کے مضامین، اسی کے اوامر و نواہی اور وہی مضامین آئیں گے کہ جو مدنی صورتوں کے مستقل مضامین ہیں، لہذا شروع میں یہ مکی قرآن کی دعوت اور حکمت کا خلاصہ ہے کہ جو ان دو رکوعوں میں درج کر دیا گیا۔ ان میں سے بھی آج ہم صرف تیسرے رکوع کا نصف اول پڑھیں گے۔ یہ 5 آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، اور ان میں واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کی دعوت کیا ہے، اس کا جوہر، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ آ گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو اس کے اساسی نظریات ہیں۔ اساسی نظریات کیا ہیں؟ توحید، معاد، رسالت۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جمع کرتے ہیں تو لفظ ایمان وجود میں آتا ہے۔ ایمان ہی اساسی نظریہ ہے اسلام کا، یہی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، اور اس میں توحید اور رسالت اور معاد ان تینوں کے بارے میں ان 5 آیات میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ، وہ مضامین جو بہت تفصیل کے ساتھ، بہت تشریح کے ساتھ، بہت شرح و بسط کے ساتھ مکی صورتوں میں آئے ہیں، یہاں ان کا بہت ہی جامع خلاصہ آ گیا ہے۔ بس اس تمہید کے بعد اب شروع کیجئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ ناس کے لفظ کے بارے میں بھی میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، لغوی بحث، انسان اور انس اور پھر ناس کیسے بنا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بار بار دہرائی جانے والی نہیں ہیں۔ اس وقت اس آیت کے حوالے سے جو یہ لفظ جو شروع کا اس کا انداز ہے، اس سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پوری نوع انسانی سے خطاب ہو رہا ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہاں مراد بنی اسماعیل ہے، گویا کہ اگرچہ خطاب عام ہے لیکن اس سے مراد ایک خاص گروہ ہے، بنی اسماعیل۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میرے نزدیک یہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید کی بنیادی دعوت کا خلاصہ ہے جو ابدی دعوت ہے، اور اس دعوت کے مخاطب جو ہے وہ کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کسی ملک کے لوگ نہیں ہیں، کسی خاص نسل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس، اے بنی نوع آدم، اے بنی آدم، اے نوع انسان، اے لوگو، اے انسانوں۔ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دونوں اعتبارات سے اگر آپ تقابل کریں گے تو قرآن مجید کی یہ دعوت یا اسلام کی یہ دعوت منفرد نظر آئے گی دنیا میں جتنی بھی دعوتیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مختلف دعوتیں موجود ہیں، مختلف نظام ہیں، مختلف فکر ہیں، مختلف نظریات ہیں، ان کی طرف بلانے والے موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک طرف انبیاء کرام کی دعوت، دوسری طرف دنیا میں جو دوسری تمدنی اور مادی قسم کی دعوتیں اٹھتی رہی ہیں، ان دونوں سے تقابل کر لیجئے۔ انبیاء کرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر نبی کی دعوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی۔ یا قوم، یا قوم، یا قوم، کہیں یا ایھا الناس کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ پہلی اور آخری دعوت ہے کہ جس میں خطاب عام ہے، انسان سے بحیثیت انسان خطاب ہے، کسی قوم سے نہیں، کسی نسل سے نہیں، کسی قبیلے سے نہیں، کسی ملک سے، کسی علاقے سے نہیں، کسی خاص پیشے سے نہیں، کسی خاص طبقے سے نہیں۔ اس میں یہاں تک نوٹ کر لیجئے کہ صرف ایک ہے سابقہ انبیاء میں سے حضرت مسیح علیہ السلام، جن کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ان کی دعوت بھی آفاقی ہو گئی، بین الاقوامی ہو گئی، ملکوں اور علاقوں اور نسلوں سے آگے پھیل گئی۔ لیکن یہ کہ یہ معاملہ بھی از روئے قرآن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ بھی در حقیقت پولزم ہے۔ پول نے جو ترمیمیں کی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، اس کا مظہر یہ ہے، ورنہ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے حضرت مسیح کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اور حضرت مسیح کے اپنے الفاظ موجود ہیں بائبل میں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ الفاظ جو کہ تو موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اور ایک تو انداز جو ہے وہ ذرا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نامناسب سا انداز ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، کہیں کوئی الفاظ کچھ اور ہوں گے حضرت مسیح علیہ السلام کے، لیکن یہ کہ جنہوں نے بھی انہیں ریکارڈ کیا ہے اس میں کہیں کوئی
رد و بدل ہو گیا ہے، وہ مناسب الفاظ معلوم نہیں ہوتے کہ آپ نے روکا باقاعدہ کہ یہ دعوت جو اپنے شاگردوں کو جب تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے تو اس وقت جو ہدایات دی ہیں، جو بڑا طویل سرمن ہے بائبل کے اندر موجود، اس میں یہ بھی ہے کہ تم سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کے سامنے یہ دعوت پیش نہیں کرو گے، اور دیکھو کوئی بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا۔ یہ جینٹائلز کا جو تصور یہود کے ہاں ہے، گوئم اور جینٹائلز، کہ در حقیقت کامل انسان تو صرف ہم ہی ہیں، باقی یہ انسان نما حیوان ہے، ان سے ان کا معاملہ جو ہے ایک اعتبار سے ہم سے کمتر ہے، بظاہر انسان ہے حقیقتاً انسان نہیں ہے۔ تو وہ گوئم اور جینٹائلز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہی ذہنیت ہے جو یہاں آ گئی ہے۔ حضرت مسیح نے صرف یہ کہا ہوگا کہ تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل تک اس دعوت کو پہنچا دینے کی ہے، لیکن اس کی تعبیر کا انداز، جو بھی اس کے مرتب کرنے والے اور جو بھی اس کے ریکارڈ کرنے والے ہیں، ان کی اپنی ذہنیت اس میں شامل ہوئی ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا۔ لیکن میں نے اس وقت صرف اس کو کوٹ کیا اس حوالے سے کہ قرآن اور بائبل دونوں اس پر متفق ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت بھی صرف ایک قوم کی طرف تھی، ایک نسل کی طرف تھی۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ سبا میں واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ بھی کہی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وہ بات وہاں صراحت کے ساتھ آئی ہے، یہاں صرف اس لفظ کے حوالے سے یا ایھا الناس۔ تو گویا کہ سابقہ انبیاء اور رسل کی دعوت میں بھی کوئی اس کی نظیر نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی سے خطاب ہوا ہو۔ اگرچہ اس کا تعلق نوٹ کر لیجئے، میں نے یہ مضامین اپنی ایک کتاب میں ان پر تفصیلاً بحث کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت وہ یہ کہ ایک بنیادی تصور رسالت و نبوت ہے اور ایک تکمیل رسالت کا مرحلہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اس اعتبار سے فرق کیا ہے بنیادی مقصد رسالت اور تکمیلی جو مقصد ہے رسالت کا، اس میں کیا فرق و امتیاز ہے، اس میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ اس کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی تمدنی ترقی ہوئی ہے، خاص طور پر جو سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ ممکن ہی نہیں تھا، فزیکلی امپاسبل تھا کہ کوئی ایک دعوت جو ہے وہ پوری نوع انسانی کو پہنچائی جا سکے۔ ابھی ذرائع رسل و رسائل اتنے تھے ہی نہیں، ابھی فاصلے تھے، انسان دور دور ایک دوسرے سے بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ اجنبیت لیے ہوئے مختلف علاقوں کے اندر بس رہا تھا، ان کے درمیان وہ کمیونیکیشنز نہیں تھے، ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے، اس اعتبار سے فزیکلی پاسبل بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے نبوتیں آئیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم ہادی بھیجتے رہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی بستی نہیں گزری ہے کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ کہ کسی بھی نبی کی دعوت اس طرح کی آفاقی نہیں تھی کہ جس میں خطاب کیا جا رہا ہو پوری نوع انسانی کو، یہ خاصہ ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم یا دعوت قرآنی کا۔ اسی طریقے سے اس کا تقابل کیجئے دنیا میں جو دوسری دعوتیں ہوتی ہیں، جو بھی کوئی تحریکیں اٹھتی ہیں اور ان کے اندر اپیل کی جاتی ہے، ہر تحریک جو ہے کسی نہ کسی کو تو اپنا مخاطب بناتی ہے، مخاطب اولین، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان کو بحیثیت انسان خطاب کرنے والی کوئی دعوت نہیں، لیکن اس لیے کہ قومی دعوتیں ہوتی ہیں، ملک کی عظمت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، قوم کی برتری اور قوم کی عزت، اس کے حوالے سے لوگوں کو اپیل کیا جاتا ہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ، ڈیفینڈ کرو اپنے آپ کو، اپنی عزت کو اور اپنی وجاہت کو اور اپنی حیثیت کو۔ یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی دعوت اٹھی تھی تو وہ یہ کمیونزم کی دعوت تھی، لیکن اس میں بھی طبقاتی تقسیم تھی، دنیا بھر کے مزدوروں جمع ہو جاؤ، اپیل ساری تھی پرولیٹیریٹ کے لیے، بورژویز کے خلاف تو گویا کہ ایک دشمنی، ایک نفرت پیدا کرنا، ان سے کوئی تخاطب نہیں تھا، ان سے خطاب نہیں تھا، ان کے لیے کوئی اپیل نہیں تھی۔ یہ دعوت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس میں کسی طبقے سے خطاب نہیں، کسی قوم سے نہیں، کسی نسل سے نہیں، کسی علاقے سے نہیں، بلکہ یہ کہ یا ایھا الناس، پوری نوع انسانی، بحیثیت نوع انسانی اس کی مخاطب ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، ایک لفظ میں خلاصہ ہے۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں، عبادت اس کا مفہوم کیا ہے، رب اس کا مفہوم کیا ہے، یہ دونوں سورہ فاتحہ میں الفاظ آ چکے ہیں
اور لغوی بحث جو ہے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ اس وقت تیزی کے ساتھ چند چیزیں دوبارہ ذہن میں آپ مستحضر کر لیں۔ نمبر ایک یہ کہ دعوت قرآنی کا لب لباب یہی ہے، یہی پہلی مرتبہ قرآن کی دعوت آ رہی ہے، یعنی ترتیب مصحف میں آئیں گے۔ سورہ فاتحہ میں انداز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر وہ دعوت کا انداز نہیں ہے کہ یہ مانو یا ایمان لاؤ یا یہ کرو اور یہ نہ کرو، بلکہ اس میں تو یا تو اعتراف ہے، ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جہاں تک خود پہنچ گیا اس کا وہ اظہار کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک دعا کر رہا، استدعا کر رہا، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر جو 2 رکوع آئے ہیں وہ بھی سارا کلام خبریہ ہے، اس میں کہیں انشائیہ کلام نہیں ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بلکہ کلام خبریہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کا حال یہ ہے، ان کا انجام یہ ہوگا، یہ کلام خبریہ ہے۔ تو یہ پہلا مقام آ رہا ہے قرآن مجید میں کہ جہاں کلام انشائیہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے رب کی۔ اس پہلو سے گویا کہ قرآن مجید کی دعوت کو اگر آپ معین کرنا چاہیں کہ وہ کیا ہے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے، اور اسی کے اعتبار سے سورہ ہود کی ابتدائی 2 آیات جو ہیں وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ہے دعوت۔ الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو محکم کی گئی ہیں، اس کی آیات بڑی پختہ کی گئی، پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ہستی کی جانب سے کہ جو علیم ہے اور خبیر ہے، حکیم ہے۔ اور یہ کس لیے نازل ہوئی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو۔ تو ایک ہی اسلوب ہوا، ایک مثبت ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، و یہاں ہے لا تعبدوا الا اللہ، مت بندگی کرو، پرستش کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ یہ گویا کہ اسی کا منفی اسلوب ہے۔ تو قرآن کی دعوت کا لب لباب اور خلاصہ ان 2 الفاظ میں ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ مکی صورتوں میں جو تفصیل سے تمام رسولوں کا تذکرہ آتا ہے، حضرت نوح کی دعوت کیا تھی، حضرت ہود کی دعوت کیا تھی، حضرت صالح کی دعوت کیا تھی، تو بار بار سورہ شورى میں اور سورہ اعراف میں اور مختلف مقامات پر جہاں ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں تو وہاں آپ کو 2 اسلوب ملیں گے۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ بات مکمل جہاں ہوگی وہاں دعوت توحید کے ساتھ رسالت کی دعوت کو قبول کرنا بھی لازم۔ ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اس کی پرستش، اس کی بندگی ہوگی میری اطاعت کے ذریعے سے۔ اور جہاں اس دوسرا جو نقطہ ہے اس کو واضح نہیں کیا جاتا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات کہ قرآن حکیم کے روح سے جنوں اور انسانوں کا مقصد تخلیق ہی یہ ہے، جیسے کہ سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اسی لیے کہ میری بندگی کریں، میری پرستش کریں، میری اطاعت کریں۔